مسئولیت، ذمہ داری اور فرض کی ادائیگی کے احساس کا تقاضا ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنی ذاتی اور ملکیتی چیز کی اتنی فکر نہیں کرتا۔ اگر اس کی چیز نقصان کا شکار ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو تب بھی وہ اس قدر فکر مند اور پریشان نہیں ہوتا کہ جتنی کسی دوسرے کی امانت رکھی گئی چیز کے تلف ہونے یا خراب ہونے پر اسے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اپنی چیز کے متعلق اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کسی نے پوچھنا ہے، سرزنش کرنی یا ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے۔ وہ یہ سوچ کر صبر کر لیتا ہے کہ اپنی ہی چیز تھی، ضائع ہو گئی یا اس میں کسی طرح کا کوئی اگر نقص آ گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ اور دے گا۔ لیکن یہی معاملہ اگر کسی کی اس کے پاس رکھی ہوئی امانت کے ساتھ آ جائے یا کسی کی امانت میں ذرا برابر کی کمی بیشی آ جائے تو وہ نہایت فکر مند و پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا جواب دوں گا۔ یاد رکھیں، ہر انسان کے ساتھ بیٹیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، وہ پرائی امانت ہیں۔ ایک دن انہوں نے آپ کے گلشن کو، آپ کے آنگن کو، آپ کی محفل کو چھوڑ کر پرائے دیس چلے جانا ہے۔ یوں جن کے پاس اس نے ہمیشہ مرتے دم تک کے لیے جانا ہے، آپ کی بیٹی اگرچہ آپ کی لخت جگر نور نظر ہے لیکن اصل امانت ان کی ہے، اس لیے اس امانت کا آپ کو اپنی چیز سے بڑھ کر خیال رکھنا ہوگا، کہیں کوئی بھول، کوئی ٹیڑھ اور کمزوری واقع نہ ہو جائے، کیونکہ جو آپ نے ان کو سکھانا ہے اس کے بل بوتے پر انہوں نے وہاں جا کر اپنی زندگی گزارنی ہے اور آخرت بنانی ہے۔ اگر آپ ان کو امانت سمجھ کر ان کے گلشن کی آبیاری کریں گے تو مرنے کے بعد اس گلشن کی مہکتی خوشبو کے جھونکے آپ کو آخری آرام گاہ میں پہنچتے رہیں گے، ورنہ کانٹوں کے بستر پر آگ کا اوڑھنا نصیب میں ہوگا۔ اتفاق سے اسی ہفتے ایک عورت آئی، اس نے اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امانت کی حفاظت اور دیکھ بھال کس طرح کی جاتی ہے۔ کہنے لگی، ساری برادری سے مخالفت مول لے کر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ برادری سے باہر اہل توحید گھرانے میں کیا۔ جب نکاح کے وقت حق مہر باندھنے کی باری آئی تو میری خواہش تھی کہ اگرچہ ہم اس کی اہمیت نہیں دیتے، نہ اس کا ہمیں لالچ ہے، لیکن حق مہر اتنا باندھا جانا چاہیے کہ برادری والے تانے نہ دے سکیں اور کوئی الٹی سیدھی باتیں نہ بنا سکے۔ لیکن اچانک خبر پہنچی کہ دلہن اپنا حق مہر خود مقرر کرنا چاہتی ہے۔ سب لوگ حیران تھے کہ یہ بھی کیا دستور ہوا، بڑے بزرگ مر چکے ہیں کیا؟ لیکن پھر بھی اس کی بات بھی سننی چاہیے، وہ کیا چاہتی ہے۔ بعض لوگوں کی یہ رائے ٹھہری، دلہن کے پاس جا کر اس کی چاہت اور آرزو پوچھی گئی تو وہ شرم و حیا کی پتلی، نیک بخت و نیک چلن، خوبصورت اور خوب سیرت، قرآن پاک، فرقان حمید کی قاریہ و حافظہ یوں گویا ہوئی، مجھے حق مہر سے کوئی غرض نہیں، مجھے مروجہ حق مہر کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ میں اس کو اہمیت دیتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میرے حق مہر کے خانے میں یہ طے کر کے لکھا جائے کہ میرا خاوند کامل و مکمل 5 سال تک روزانہ بلا ناغہ میری ایک سپارہ قرآن کی منزل سنا کرے گا۔ میں چونکہ اللہ کی آخری کتاب کی حافظہ ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں اس سعادت کو گنوا بیٹھوں اور اس قرآن کو جو میرے سینے میں محفوظ ہے بھلا دوں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ساری زندگی مرتے دم تک یہ میرے سینے میں نور بن کر موجزن رہے اور زبان اس کے نغمے الاپتی رہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے، قرآن کے حافظوں آج قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ۔ یوں جس کو جتنا قرآن حفظ ہوگا وہ جنت کے اتنے ہی درجے چڑھتا جائے گا اور جنتیوں سے شان، مرتبے اور مکان میں بلند ہوتا جائے گا، لیکن جن کو پورا قرآن حفظ ہوگا وہ تو مسلسل چڑھتے ہی جائیں گے، ان کی شان کے کیا کہنے۔ یوں قرآن کی امانت اپنے سینے میں رکھنے والا جنت کے 100 درجے چڑھ کر اعلیٰ ترین جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا۔ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر اس کو بلند مرتبہ میں یوں دیکھیں گے گویا چاند یا سورج کو دیکھ رہے ہوں۔ یاد رکھیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، آس ہیں۔ آپ ان کی دیکھ بھال کر کے، ان کی اچھے انداز سے پرورش کر کے ان کو مہذب و سلیقہ شعر، معاش کی نہیں معاد کی متلاشی بنا کر رحمت ہی رہنے دیں، کیونکہ آپ ہی کی تربیت کی بنا پر اگر یہ اپنا دوسرا گھر کہ جن کی یہ امانت ہے مہکتا گلشن بنائیں گی، اپنا وقار بنائیں گی، آپ کی عزت اور نیک نامی کا باعث بنے گی، ورنہ اپنی دوسری زندگی میں ناکامی و پریشانی کی بنا پر خود بھی دکھوں اور کانٹوں کی سیج پر لیٹیں گی اور آپ کو بھی نہ ختم ہونے والے غموں کے سمندر میں ڈبو دیں گی۔ بہترین اسلامی سانچے میں ڈھائی گئی یہ کونپلیں اور نرم نازک شاخیں دوسروں کے لیے سائے کا باعث بنے گی اور نیکیوں بھری سعادت مند زندگی گزار کر لحد میں آپ کے لیے بھی ٹھنڈے اور معطر جھونکوں کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ بصورت دیگر وہی صورتحال ہوگی جو چند برس پہلے ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم سے دور رکھ کر یورپ بھیج کر قانون کی تعلیم دلوائی۔
اس دوران وہ فوت ہو گیا۔ جب اس کے بیٹے کو لندن میں باپ کی وفات کی اطلاع دی گئی تو وہ پاکستان میں افسوس کے لیے آیا۔ لوگوں نے رسماً اس کو کہا کہ باپ کے سال ثواب کے لیے قرآن پڑھ کر اس کو بخشو، تو اس نے بلا جھجک جواب دیا، میں یہ رسم پوری تو ضرور کر دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ والد حضور نے قرآن تو مجھ کو پڑھایا ہی نہیں تھا، لہٰذا میں کیسے اس کا ایصال ثواب کر سکتا ہوں۔ ہاں البتہ قانون کی کتابیں خوب پڑھائی تھیں، ان میں سے ایک کتاب پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کی روح کو سکون ملے۔